مسجد کی بھیڑ ہو، بازار کی بھیڑ ہو، مندر کی بھیڑ ہو، کسی بھی پروگرام کی، شادی بیاہ کی بھیڑ ہو، ہر بھیڑ اس بیماری کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ اور حکومت نے ایسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے تمام لوگوں پر یہ قانون نافذ کیا ہے کہ کسی بھی جگہ پر بھیڑ اکٹھا نہ کریں، چاہے وہ مسجد ہو، جمعہ کی نماز ہو یا اپنا شادی کا پروگرام ہو۔ سختی سے سرکار، پرشاسن سبھی لوگوں کو منع کر رہی ہے کہ 5 آدمیوں سے زیادہ کہیں بھی اکٹھا نہ ہوں۔ اور یہ اب کی تازی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے تعاون کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر یہ طے کیا تھا کہ سب لوگ منتشر رہیں، الگ الگ رہیں، کہیں بھی مجمع اکٹھا نہ ہو۔ تو اس مجمع کے اکٹھا نہ ہونے کا فائدہ حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی چند لوگوں کو جماعت کے لیے بھیجا جاتا تھا، 4-5 آدمیوں کو، باقی سب لوگ جمعہ کی نماز، 5 وقتہ نماز اپنے گھروں میں پڑھتے تھے۔ تو اس پابندی کا یہ فائدہ ہوا، جب لوگ گھروں میں رک گئے، گھروں میں رہنے لگے، باہر نکلنا بند کر دیا، وہ تعاون بہت جلدی ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہم لوگ بھی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے یہ طے کریں کہ ہم اپنے گھر کے اندر ہی رہیں گے۔ جو نمازی ہیں وہ مسجد کے اندر بالکل نہ جائیں، اپنے گھروں کے اندر ہی جماعت سے بغیر جماعت کے نماز پڑھتے رہیں، اور ان کو جو ثواب مسجد کے اندر مل رہا تھا وہی ثواب موجودہ حالات کے پیش نظر اپنے گھر کے اندر ہی ملتا رہے گا۔ حتیٰ کہ کل آنے والا دن جمعہ ہے، جمعہ کے دن بھی کوئی بھی آدمی مسجد کے اندر نہ جائے، بلکہ مسجد کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، 2-3 آدمی، 5 آدمی، وہی لوگ مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا کر لیں۔ باقی سب لوگ، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، جوان ہو، سب کے سب حضرات اپنے گھر پر جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز ادا کریں۔ ان کو جمعہ کا ثواب اپنے گھر پر ظہر کی نماز کی شکل میں ملتا رہے گا۔